ہم بھلے رات ساری نافرمانیوں میں گزار دیں، صبح پھر نرم گرم غذائیں خوشبو اور ذائقوں سے معمور بھرا ہوا ٹیبل ہمارے سامنے آ جاتا ہے، کون اتنا غفور رحیم ہے جو میرا اور آپ کا خیال کرتا ہے؟ وفا کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب وہ بلائے میں سارے کام چھوڑ کے سب کو بھول کے اس کی طرف آ جاؤں، وہ بلائے تو سب کو بھول کے میں اس کی طرف آ جاؤں اور وقت سے پہلے آ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ ہے کہ بلاوا، ایک ہے کہ خود آ جانا۔ اسلاف میں سے ایک بزرگ کہتے ہیں، میں نے اخلاص اور رب کے بلاوے کی طرف آنے کا درس ایک بوڑھی عورت سے سیکھ لیا۔ وہ کیسے؟ کہتے وضو بنا رہی، میں نے کہا اماں جی نماز کا تو بھی ٹائم نہیں ہوا، ابھی اذان بھی نہیں اور آپ وضو کر رہی ہیں۔ کہتی پتر اس سے پہلے کہ وہ مجھے بلائے میں خود اس کے پاس حاضر ہو جاؤں۔ جس دن میں نے اور آپ نے یہ بات سیکھ لی، انشاءاللہ ہم بہت ساری خیر کو، اخیار کو سمیٹنے والے بن جائیں گے۔ آج کا جمعہ بھی اسی موضوع پر ہے کہ ہم اپنے اندر سے سستی، کوتاہی، کاہلی، غفلت، ٹال مٹول، اس طرح کی ساری باتوں کو دور کر لیں۔ اور جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے تو پتہ چل جائے گا کہ سستی والی صفت کن لوگوں کے اندر ہوتی ہے۔ مومنوں کو تو کہا گیا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، لوگو جلدی کرو اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف، جس کا عرض اور چوڑائی جو ہے زمین و آسمان کے برابر ہے۔ کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے لیے بلاوا آ جائے، جمعے کی نماز کے لیے بلا لیا جائے، اذان دے دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت ترک کر دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بات بڑی ہی اچھی ہے تمہارے لیے اگر تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے، علم ہو جائے۔ لا علمی کی بنیاد سستی ہو سکتی ہے، اہمیت کا پتہ نہیں ہے سستی ہو سکتی ہے، اور جس کو اہمیت کا پتہ بھی ہو، جس کے علم میں بھی آ جائے اور وہ سستی کرے، پنجابی میں کہتے ستیاں نو تے جگاؤ تے جاگدیاں نو کون جگائے۔ سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جو جاگ چکا ہے، جس کے کان میں آواز آ چکی ہے اللہ اکبر کی صدا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ چکی ہے، اور اس نے یہ میٹھا ترانہ سن لیا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اللہ کی بڑائیاں اور اللہ کی الوہیت کے تذکرے اس کے کانوں میں آ گئے ہیں، پھر بھی سویا رہتا ہے، غفلت کا شکار رہتا ہے۔ جو نقصان کیا وہ تو کیا ہی، اگر نماز کے ٹائم نہیں اٹھا، نماز کا ٹائم جاتا رہا، پھر شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا اور چلا جاتا ہے۔ سبب کیا بنے؟ اس کی غفلت، اس کی سستی، جان بوجھ کر موقع کو گوا دیا، ٹال مٹول سے کام لیا۔ فرمایا ان المنافقین، بے شک وہ جو منافق ہیں، یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں،
اللہ بھی ان کو دھوکہ دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا، منافق کیا کرتے ہیں؟ ایک تو ان کی صرف دھوکہ دہی ہے، اور دوسری کیا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قاموا کسالىٰ، سستی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے، ٹال مٹول سے گزر ہی جائے وقت۔ اللہ اکبر۔ یراؤون الناس، ایک غلطی ان کی یہ بھی ہے، جہاں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، سستی اور غفلت کرتے ہیں، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھلاوے کی عبادت، سستی بھی اور ریاکاری بھی۔ اللہ نے یہ صفت بتائی ہے منافقوں کی، فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر تھوڑا، ذکر بھی بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ پتہ چلا، ایک تو مومن دھوکہ نہیں دیتا ہے، منافق دھوکہ دیتا ہے۔ مومن اس کے اپوزٹ ہونا چاہیے نا۔ اور پھر مومن نماز کے لیے کھڑا ہو تو سستی سے نہیں کھڑا ہوتا، ایکٹیو ہوتا ہے، میں اپنے رب کے حضور جا رہا ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، وہ رب کو دکھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کا ذکر بھی زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔ آج میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ معاشرے کی ایک بہت بڑی اور بہت بڑی ہوئی بیماری، بہت بڑی اور بہت بڑی ہوئی بیماری جو سستی اور کاہلی کی ہے، ٹال مٹول والی ہے، تاخیر والی ہے، پھر سے ہی کل کر لیں گے، ابھی کیا ہے، وقت کو ضائع کرنا۔ اور یہ ہم بھول جاتے ہیں، سانسیں چل رہی ہیں نا، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جب تک سانسوں کی یہ ڈوری چل رہی ہے، یہی وقت جو مجھے اور آپ کو ملا ہوا یہی زندگی ہے نا، یہی سانسیں، یہی ساعتیں، یہی وقت ہے نا، یہی زندگی ہے۔ جو اس وقت کو ضائع کر رہا ہے، جو ان سانسوں کو ضائع کر رہا ہے، جو ٹال مٹول سے، جو آج کا کام جان بوجھ کر بلا وجہ کل پہ چھوڑ رہا ہے، سستی اور غفلت کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ ہے رب کی دی ہوئی امانت زندگی کو ضائع کر رہا ہے۔ رب تعالیٰ کی دی ہوئی امانت، یہ پیاری زندگی، اس کو وہ ضائع کر رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا، فرمایا دو نعمتیں بڑی بڑی ہیں لیکن ناقدری بہت زیادہ کی جاتی ہے، ایک صحت ہے، دوسری فرصت کے لمحات ہے۔ صحت کے وقت بھی آپ دیکھ لیں، بندہ سستی کی وجہ سے کتنے کام چھوڑ دیتا ہے۔ جو آج کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرنا چاہتے نہیں کر پاتے، رکوع کرنا چاہتے نہیں کر پاتے، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہتے نہیں پڑھ سکتے، کبھی ان سے پوچھیے گا کہ ان کا دل کتنا چاہتا ہے، ان بزرگوں سے پوچھیے گا جو دل میں حسرتیں اور تمنا لیے بیٹھے ہیں، ہائے کاش جس میں طاقت ہو، سکت ہو، پھرتی ہو، چستی ہو، میں اللہ کے حضور سحری کے وقت اٹھ جاؤں، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت اپنے رب کے حضور پڑھوں، لمبی دعائیں التجائیں کروں، اپنے لیے مانگوں، اپنی اولادوں کے لیے مانگوں، اپنے ملک و ملت کے لیے مانگوں، اپنے اقربا احبا کے لیے مانگوں، اپنے زندوں اور اپنے فوت شدگان کے لیے مانگوں، لیکن بیماریاں اٹھنے نہیں دیتی۔
جسم میں سکت طاقت نہیں ہے. کھیتوں کو دے لو پانی کہ بہہ رہی ہے گنگا، کچھ کر لو نوجوانوں کے اٹھتی جوانیاں ہیں. یہ وقت جس نے ضائع کر دیا، یہ قیمتی متاع زندگی جو اللہ کی امانت اس کو دی گئی، جس نے سستی اور غفلت کے ساتھ اس کو ضائع کر دیا، اللہ کی قسم اس نے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا. میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی، میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی یہ نصیحت کر رہا ہوں. ہم سب سستی کا شکار ہیں، ہم سب غفلت کا شکار ہوتے ہیں، ہم سب ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے دفتروں کی حالت، اپنے کاروباروں کی ٹائمنگ، اپنے گھروں کے معاملات، دیگر جتنے بھی، ہر کام میں ہمارا وتیرہ بن چکا ہے سستی سستی، غفلت غفلت. اللہ اکبر. کبھی دنیاوی کاموں میں بھی بڑا نقصان دیتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک بندے نے اگر 10,000 آج کمانا تھا، غفلت کی وجہ سے 5,000 کمایا، گزارا چل جائے، تھوڑا تنگی کے ساتھ چل جائے. لیکن اگر دینی معاملات میں یہ سستی اور غفلت کا شکار رہا، دنیاوی معاملہ تو پھر میں نے کہا کور ہو جاتا ہے. اور دنیا کا کیا ہے؟ قیامت میں ایک ایسا بندہ لایا جائے گا جس میں دنیا کی ساری سہولتیں لی ہوں گی، لمحہ بھر کے لیے ذرا جہنم میں داخل کر کے نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا کوئی آسائش نام کی چیز دیکھی؟ کہے گا کوئی نہیں. ایسے پتہ چلا ہے جب سے ماں نے جنا تب سے لے کے آج تک سختی سختی دیکھی ہے. ایک لمحے کی جہنم ساری آسائشیں بلا دے گی، ساری زندگی کی آسائشیں. دنیا میں آسائش نہ بھی ملی ہو، دنیا میں سہولت نہ بھی ملی ہو، دنیا میں اگر کسی کو سکون نہ بھی ملا ہو، دنیا میں تھوڑے پہ بھی گزارا ہو گیا اور وقت گزر گیا ہو، ایک وقت آنے والا ہے جب لمحے بھر کے لیے جنت میں داخل کیا جائے گا، باہر لایا جائے گا، پوچھا جائے گا، بتاؤ کہے گا کبھی لگتا ہے ایسے کہ کبھی سختی تنگی ترشی دیکھی نہیں، کبھی کوئی ہاری بیماری آئی نہیں ہے، صرف ایک لمحے کے لیے. تو میرے بھائیوں، اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ سستیاں ختم کرنا ہوگی، یہ سستیاں ختم کرنا ہوگی. اللہ اکبر. اب جمعہ کی ہی مثال لے لیجئے، جمعہ کی ہی مثال لے لیجئے. فرمایا جمعہ کے دن فرشتہ ایک رجسٹر لیتا ہے اور اس پر لوگوں کے نام لکھتا ہے. یہاں میں ابھی موجود نہیں، لاہور چلا گیا وہ بچہ، کئی سال پہلے کی بات ہے، تعلیم کے سلسلے میں دوسرے شہر میں گیا ہے. میں اس بچے کو دیکھتا، وہ کوشش کرتا پہلے آنے کی. میں نے جان بوجھ کے ایک دن پوچھا بیٹا آپ ماشاءاللہ پہلے آنے؟ کہتا اصل میں ایک بابا جی ہیں جو اس مسجد کے بانی حبیب صاحب، ان کی طرف اس کا اشارہ. کہتا میں بڑی کوشش کرتا ہوں وہ مجھ سے پہلے آ جاتے ہیں، لیکن آج میں نے تہیہ کیا میں ان سے بھی پہلے جاؤں گا. یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کری. ایک بچے کی بات بتا رہا ہوں، جس وقت اللہ اکبر عقابی روح بیدار ہوتی ہے، جب جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اگر کامیابی چاہتے ہیں ایمز اپنے ہائی رکھ لیں، ٹارگٹ اپنے اچھے بنا لیں، اور صرف ٹارگٹ اچھے نہیں، اس کے لیے مستعد اور تیار بھی ہو جائے. سستی غفلت کمی کوتاہی کو دور کر دیجئے. میں عرض کر رہا تھا جو بندہ پہلے آتا ہے فرشتہ لکھ لیتا ہے اونٹ کی قربانی کا ثواب. اونٹ کی قربانی کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے 2, 2.5, 3 لاکھ سے کم تو نہیں ہے. اچھے والے تو اس سے بھی مہنگے ہوں گے نا، یہ درمیانے درجے کی بات کر رہا ہوں.
بڑے بڑے امیر لوگ جو ہے نا وہ اونٹ کی قربانی کر پاتے ہیں، عام بندہ تو بیچارہ سوچتے ہی رہتا ہے، تمنا ضرور کرتا ہے ہائے کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہو، میں بھی اپنے رب کی راہ میں قربان کروں۔ کوئی بات نہیں، اگر اس وقت توفیق نہیں ملی کوئی بات نہیں، تو اس طرح کر جمعہ والے دن اچھے طریقے سے نہا دھو لے، صاف ستھرا ہو جائے، پاک صاف ہو جا، اللہ کے گھر میں آ جا، پہلے آئے گا اونٹ کی قربانی کا ثواب پائے۔ کہتے ہیں نا پہلے آئیے پہلے پائیے، لمیٹڈ آفر محدود ہے، لیکن کئی ٹائپس ہے اس کی۔ پہلے آیا اونٹ کی قربانی کا ثواب لے گیا، دوسرے نمبر پر آیا گائے کی بہل کی قربانی کا ثواب لے گیا، تیسرے نمبر پر آیا بھیڑ بکری کی قربانی کا ثواب لے گیا، اس کے بعد آیا مرغی کی قربانی کا ثواب لے گیا، اس کے بعد آیا انڈے کی قربانی کا اچھا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، رجسٹر میں نام لکھے جا رہے ہیں، کب تک؟ حتیٰ کہ امام منبر پہ آ جاتا ہے، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز کے لیے انہوں نے آواز لگائی، اذان دی، فرشتے اپنا رجسٹر کلوز کرتے بند کرتے بیٹھ جاتے۔ دیکھ لے پھر کس کس کا فائدہ ہوا ہے، کس کس کا نقصان ہوا ہے، کس کس نے آفر کو لے لیا ہے، کون کون رہ گیا، کون کون پا گیا، کون کون لے گیا، کون کون رہ گیا، کون کون خوش قسمت، کون کون نقصان والا۔ یقیناً ہر ایک وہ خوش قسمت بنا ہے جس نے سستی کو چھوڑا تھا، غفلت کو چھوڑا تھا، جس نے ٹال مٹول سے کام نہیں لیا، چلو چلتے ہیں ابھی ہے 2 منٹ 4 منٹ، وہ بھائی 2-4 منٹ بعد کے بجائے پہلے کی بھی تو اللہ کے بندے کوشش کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیاوی طور پر ہو، میں نے کہا نقصان پھر بھی ہوتا ہے لیکن گزارا ہو جاتا ہے۔ 10,000 کمانا تھا 5 کما لیا، 5 کا نقصان تھوڑا نہیں ہے اس کا۔ ایک مزدور 1000 سے 2000 روپے تنخواہ دہاڑی جو بھی لیتا، اگر آدھی لگائے گا تو اس کی وہ اجرت نہیں بنے گی۔ ایک بندہ صبح فجر کی نماز کے کچھ وقت بعد دکان کھولتا ہے، ایک بندہ جا کے 12 بجے کھولتا ہے، کیا خیال ہے دونوں کی سیل برابر ہو جائے گی؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک بندے نے کام اپنا صبح 8 بجے شروع کیا ہے، ایک نے زور کے بعد شروع کیا ہے، دنوں کی ترتیب آپ دیکھ لیں، کیا خیال ہے دونوں کا کام برابر ہوگا؟ ایک نے وقت سے پہلے تیاری کر لی اور اپنے ٹائم پہ پہنچ گیا، حاضری لگ گئی، ایک 5 منٹ لیٹ، 10 منٹ لیٹ، 15 منٹ لیٹ، روزانہ رجسٹر میں 10 منٹ 15 منٹ بتائیے کمپنی باس کے سامنے اس کی کیا رپورٹ جائے گی؟ کیسا بندہ ہے، کیسا مزدور ہے، کیسا ورکر ہے؟ اچھی جائے گی یا بری جائے گی؟ یقینی بات ہے بری رپورٹ شو ہوگی۔ وہاں تو اپنی اچھی رپورٹ شو کرنے کے لیے میں اور آپ 5 منٹ پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں بھی تو رپورٹ بن رہی ہے نا، اللہ کے ہاں بھی تو لکھا جا رہا ہے نا۔ میں نے اگر آج 5 نمازیں پڑھی تو کون سی نماز میری جماعت سے مس ہوئی ہے؟ کون سی نماز میری جماعت سے مس ہوئی ہے؟ اپنا احتساب خود کروں نا میں۔ اللہ کتنا نقصان ہوا میرا، جماعت کے ساتھ پڑھتا 25 یا 27 کا ثواب تھا، اکیلے پڑھی ہے 1، اور وہ بھی یاد رکھیے فرمایا جو بندہ نماز کے لیے اذان سن لے مسجد نہ آئے اس کی نماز ہی نہیں ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے تو پھر نماز ہو جائے گی، اور وہ بھی کتنی؟ 1 نماز۔ عذر نہیں ہے، گھر پڑی نماز ہی نہیں ہے، عذر نہیں ہے، دیر کی ہے، سستی کی ہے، مسجد آ گیا، جماعت نہیں ملی، 1 نماز کا ثواب ہے۔
جماعت کے ساتھ پڑھ لی 27 کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اتنے بڑے بڑے ثواب ہم صرف غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتے۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ جمعہ والے دن خوب اچھی طرح غسل کرے، پاکیزگی حاصل کرے، اور پھر سواری کی موجود بھی ہے لیکن پیدل چلا ہے، اللہ کے گھر میں آیا ہے، کوشش کی جگہ مل جائے امام کے قریب بیٹھوں، خوب توجہ اور دل جمی کے ساتھ سنتا ہے۔ فرمایا ایک قدم اٹھایا تھا نا جب اس نے، پورے سال کے روزوں کا اور پورے سال کی راتوں کے قیام کا ثواب لے گیا، ایک قدم پر، ایک قدم پر۔ اب آپ میں اور آپ دیکھ لیجئے، ہم صرف سستی اور غفلت کی وجہ سے کتنے سالوں کے روزوں کا ثواب اور کتنی راتوں کے قیام کا ثواب ضائع کر بیٹھتے ہیں، صرف ایک سستی کی بنیاد پر، صرف ایک سستی اور کالی ٹالمنٹ، ابھی کر لوں گا، کیا ہونے لگا ہے، ابھی تو بہت وقت ہے۔ کئی دفعہ آپ دیکھ لیں، فجر کی نماز بندے کی رہ جاتی، اور فجر کی نماز پہ بہت تھوڑے سے نمازی ہوتے مسجد میں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، یہ معمولی بات نہیں ہے یہ فجر کی نماز کا مل جانا۔ جو بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے نا، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، شورٹی اور گارنٹی مل گئی اس کی حفاظت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فجر کی نماز کے لیے کوئی بندہ، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سوتا ہے نا تو شیطان اس کی گدی میں پیچھے پھونکے لگا کے 3 گرے لگاتا ہے سستی کے لیے، اور کہتا ہے سویا رہا، بڑا وقت ہے، بڑا ٹائم ہے، سویا رہا، ابھی بڑا وقت ہے، اٹھ ہی جانا ہے، پاڑی لینی ہے۔ فرمایا اگر تو اٹھ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک گرہ سستی والی کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے، دوسری بھی گرہ کھل جاتی ہے، نکلا گھر سے نماز پڑھ لیتا ہے، تیسری بھی گرہ کھل جاتی ہے، پھر سارا دن اس کا حشاش بشاش اور خیر و برکت والا ہوتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ اور اگر سویا رہتا ہے، نہیں اٹھتا ہے، گرہ لگی ہوئی ہے، پھر کوئی خوشی بھی حاصل نہیں ہوتی نا، بلکہ ایک دوسری روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ پھر شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ نماز کا ٹائم گزر گیا، سویا رہا ہے، نماز کا ٹائم گزر گیا، یہ سویا رہا ہے۔ آج پھر دیکھ لیں، میں اور آپ اپنی حالت پر جائزہ لے لیں، اپنی حالت پہ روئیں، اور وجہ جب دریافت کریں گے روتے ہوئے، سب سے بڑی وجہ ایک سامنے آئے گی، وہ ہے سستی، وہ ہے غفلت، وہ ہے ٹال مٹول، ابھی کر لوں گا، تھوڑی دیر کو اٹھ جاؤں گا، تھوڑا سا تو ٹائم ہے۔ بھائی ان باتوں کو میں اور آپ اپنی زندگی سے نکالیے، میں اور آپ اپنی زندگی سے اس طرح کی باتوں۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز کو سستی کی وجہ سے بالکل چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے پڑھی 27 نہیں، چلو ایک کا ثواب آ کے لے لیا، اچھی بات نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو لے گیا نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ اس کی پیدائش کا مقصد کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا۔ اس سے بڑا غافل کون ہوگا جس نے اپنی پیدائش کا ہی مقصد بھلا دیا؟ اللہ اکبر۔ کچھ ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن ٹال مٹول سے۔ 5 نمازیں فرض ہیں نا دن رات میں، کتنی پڑھی جی؟ کہتا جی 3، باقی وہ جی سستی ہو رہی، فجر پہ نہیں اٹھ سکتا، عشاء پہ مصروف۔ اچھا جی کتنی پڑھی جناب؟ 3 پڑھی، 2 رہ گئی، 2 پڑھی ہیں، 3 رہ گئی جناب، میں کام میں مصروف تھا۔
کوئی کہتا ہے جناب میں آفس میں تھا، کوئی کہتا ہے جناب میں اپنے کسی کام سے بازار میں تھا، یا کوئی بھی ریزن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا اس طرح کی نمازیں ہم اللہ کے حضور اگر پیش کریں گے، 3 پڑھی 2 پڑھی نہیں، 2 پڑھی 3 پڑھی نہیں، آج پڑھی کل پڑھی نہیں، ہفتہ پڑھی 10 دن پڑھی نہیں ہے، رمضان میں پڑھی باقی پیش ہی نہیں ہوا، جمعے والے دن آ گیا باقی سارے دن ناغا۔ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ پھر ہلاکت اور بربادی ہے، ویل ہے۔ ویل جہنم کی وہ وادی ہے جس میں اگر پتھروں کو بھی ڈالا جائے ان کو بھی پگھلا کے رکھ دے۔ جہنم خود بھی جس وادی سے پناہ مانگتی ہے، وہ کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ کن نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو ہی بھلا بیٹھتے۔ یہ ہے سستی۔ 3 پڑھی 2 پڑھی نہیں، آج پڑھی کل پڑھی نہیں، جمعہ پڑھا باقی پڑھی نہیں، عید پہ آیا باقی پڑھی نہیں، رمضان میں آیا باقی سب چھوڑ دی ہے۔ کیا تو صرف رمضان میں بندے مسلمان ہیں؟ کیا صرف جمعہ والے دن تیرا ایمان تجھے جگاتا ہے؟ کیا ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن ہی؟ اللہ اکبر۔ مومن بندہ ہر وقت اپنے رب کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے۔ یہ سستی اور کمی کوتاہی غفلت کو دور کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ان جن چیزوں سے آپ پناہ مانگتے تھے ان میں ایک سستی بھی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، عاجز آ جانے سے اور یہ سستی اور کاہلی سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سستی اور کاہلی سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ میں اور آپ بھی اس سستی، اس غفلت اور اس کاہلی سے پناہ مانگا کریں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جمعہ کے لیے آتے ہیں، جو گاڑیوں پہ آتے ہیں جمعہ ان کا بھی ہو جائے گا، لیکن جو پیدل چل کے آگے ایکٹیو ہو جاتا ہے نا، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ جو پیدل چل کے آتا ہے اس کے لیے ثواب زیادہ ہے۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے جو لوگ نماز میں پہلے غفلت کر رہے تھے لیکن اب چھوڑنا چاہ رہے ہیں غفلت، بہت اچھی بات ہے کہ وہ آ رہے ہیں، فرض انہوں نے پڑھنا چاہیے۔ لیکن فرض کے ساتھ کچھ لوگ سنتوں میں غفلت کرتے ہیں، نوافل میں غفلت کرتے ہیں۔ سنن نوافل، اللہ اکبر، ان کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ 12 رکعات تو ایسی ہے جو پڑھ لیتا ہے جنت میں مہمانیاں تیار ہوتی ہیں۔ 2 سنتیں فجر کی، اور فجر کی 2 سنتیں تو اتنی محبوب ہے، فرمایا دنیا و ما فیہا کے برابر نہیں کہا، بہتر کہا ہے۔ ظہر کی 2 کر کے، یہ 4 پہلے 2 بعد میں 6 اور 2 8، مغرب کے بعد کی 2 10، عشاء کے بعد کی 2 12۔ اور اگر اور مزید تقرب چاہتے ہیں کچھ نوافل کی تعداد بڑھا دیں۔ اگر سستی، کمی، کوتاہی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا، کسی صورت میں معافی نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ سنن کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، دعاؤں اور اذکار کا اہتمام کریں۔ مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھ جایا کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ بندے زمین پہ تو نے کہا ہے، آسمان کے اوپر اللہ نے جنتوں میں تیرے لیے اتنا بڑا درخت لگا دیا ہے، جہاں تک تاحد نگاہ، جہاں تک نظر جائے وہاں تک اس کا سایہ جائے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر بیٹھیں، وقت نکالیں، اپنے رب سے لو لگائیں، سب کو بھول جائیں، فون سائلنٹ رکھیں یا بند کریں، سارے کام ہوتے رہیں گے، اللہ خیر ڈال دے گا، برکت ڈال دے گا تیرے سارے اوقات میں۔ اللہ کے لیے وقت نکال کے تو دیکھ بندے، کچھ دیر اپنا ہر نماز کے بعد چند منٹ ہی بلگے وقف کر لیں، خاص کر لیں
کہ میں نے اللہ کے حضور بیٹھنا اور کچھ دیر پڑھنا ہے، تلاوت کلام پاک کے لیے کچھ وقت نکال لیں، اذکار کے لیے کچھ وقت نکالیں، نوافل سنن کے لیے کوئی وقت نکال لیں، انشاءاللہ یہ تدابیر میری اور آپ کی روایتی سستی اور غفلت کو ختم کرنے کا باعث بن جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں۔ کمزور بندے اکثر سست ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جسے میں طاقت، میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا نا، کتنے بوڑھے ہیں اٹھنا چاہتے ہیں بیچارے، اٹھ ہی نہیں سکتے، کھڑے ہو کے نماز پڑھیں کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، سجدہ دینا چاہتے ہیں نہیں کرسیوں پہ بیٹھ کے۔ اپنی صحت، اسی لیے کہا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ قوی مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر ہے۔ فرمایا فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ تم میں سے جب کوئی منکرات کو دیکھے، کسی غلط کام کو دیکھے، اسے چاہیے کہ ہاتھ سے قوی مومن اس لیے اللہ کو پسند ہے کہ برائی کو ہاتھ سے ڈکا دے دیتا ہے، روک لیتا ہے۔ اگر طاقت نہیں زبان سے منع کر دے، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے دل سے برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ذرا کمزوروں سے باہر آئیے طاقت کی طرف، اپنی صحت کا خیال رکھیے تاکہ ہم سستی اور کوتاہی سے بچ سکیں، تاکہ ہم سستی، کمی اور کوتاہی سے بچ سکیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہی ہے، میں بھی اور آپ بھی اپنی زندگیوں سے سستی کو ختم کریں۔ اللہ کے جو ہم پر حق ہیں، بالخصوص سب سے پہلے ان کے معاملے میں ہم اپنی روایتی سستی اور غفلت کو دور کر دیں۔ جمعہ میں ہم بہت زیادہ سستی سے کام لینے لگ گئے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس سستی اور غفلت کو بھی دور کرے۔ جماعتوں میں ہم بہت زیادہ سستی کرنے لگ گئے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، مسجدوں کی رونق کو دوبالا کرے، اور یہ تبھی ہو سکتی ہے میں اور آپ اپنی سستی کو دور کریں گے۔ نماز ایک نہیں، دو، تین نہیں، 5 کی 5 مجھ پہ اور آپ پہ فرض ہے دن رات میں۔ کوشش کریں کہ جب ادھر اور اذان سنتے ہیں تو مسجد میں آ کے ادا کریں۔ اذان سن کے کہیں اور نماز جو بندہ پڑھتا اور مسجد میں نہیں ہے تو اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی معذور ہے، عذر والا ہے تو اس کی ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔